والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاد بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائی غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، سید انس و جاں، سرور لالا روخاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوران، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس قرآن کے موقع پر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کی ہے، اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ملک تیمور الثالث یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے زمانے کے اندر چند علاقوں میں قحط پڑ گیا، چند علاقوں میں قحط پڑا، چند علاقے خوشحال تھے، تو ملک تیمور نے ایک سیاسی حکم نامہ جاری کیا اور کہا کہ جو خوشحال علاقے ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیج دیں۔ لوگوں نے بصر و چشم اس پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ وقت کے نبی پر وحی کا نزول ہوا اور ارشاد ہوا کہ ان کو یہ خبر دے دیجئے کہ ہم نے ان کے اس عمل کو عبادت قرار دیا ہے۔ تو اس کو عبادت قرار دیا گیا اور پھر قیامت تک اس کو زندہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں، تمام امتوں میں مختلف انداز سے جو روزے ہیں وہ فرض قرار دیے گئے، اور امت محمدیہ پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہیں۔ کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس میں کوئی جبر نہیں، جی چاہے تو نماز پڑھ لیں، جی چاہے تو ترک کر دیں، جی چاہے تو روزہ رکھیں، جی چاہے تو ترک کر دیں۔
جی چاہے تو ہم حج و عمرہ کریں، جی چاہے تو ترک کر دیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا لا اکراہ فی الدین، اس کے آگے ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہا کہ ہدایت کو بھی واضح کر دیا ہے، گمراہی کو بھی واضح کر دیا ہے، اور تم پر جبر بھی کوئی نہیں کہ تم ضرور ہدایت کی طرف ہی بڑھو۔ کہا نہیں، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے واضح ہیں۔ اب تم چاہو تو اسلام قبول کرو، چاہو تو اسلام قبول نہ کرو۔ کوئی بھی شخص زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتا۔ یہ شروع سے لے کر اب تک یہ قانون ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام زبردستی کسی پر مسلط نہیں کر سکتا، زبردستی قبول نہیں کروا سکتا۔ تعلیمات رکھی جائیں گی، اسلام کی خوبصورت تعلیمات جب سامنے رکھیں گے، اس کا جی چاہے تو اسلام قبول کر لے، جی چاہے تو اسلام قبول نہ کرے، حالت کفر میں ہی رہے، اس کو اس کا نتیجہ بھی بتلایا جائے گا۔ اسلام قبول کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور اگر تم حالت کفر میں مرو گے تو تمہارا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تعلیمات ساری واضح کر کے بیان کر دو، لیکن زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی تحقیق کے ساتھ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اسلام کہتا ہے تم دائرہ اسلام میں جب داخل ہو گئے ہو تو اب اس کی تمام حدوں کو مد نظر رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب اس پر جو فرض ہے ان فرائض کو بھی سر انجام دینا ہے، اس میں جو واجبات ہیں ان واجبات کو بھی تم نے ادا کرنا ہے، اس میں جو مسنون عمل ہیں ان کو تم کرو گے تمہیں اجر دیا جائے گا، مستحبات کو بھی تم نے بجا لانا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم دیا گیا، اب اگر کوئی شخص اس کی حدوں کو پامال کرتا ہے تو اس پر عذاب کا بھی اظہار ہوگا اور عذاب کی بھی وعیدیں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں۔ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو یہ دوں کہ آپ کا بچہ ہے اور مختلف سکول کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے اپنے سکول کے جو قوانین ہیں، جو ضوابط ہیں، وہاں پر جو وہ محنت کرتے ہیں بچوں پر تربیت و تعلیم کے لیے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی بھی زبردستی آپ کا بچہ اٹھا کر اپنے سکول میں داخل نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ اپنی مرضی سے کسی کے سکول میں بچہ داخل کروا دیتے ہیں تو اب وہاں کے جتنے ایس او پیز ہیں، جتنے وہاں کے قانون ہیں، جتنے ضوابط ہیں، ان کو مد نظر رکھنا، ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور سکول میں پڑھتے ہوں اور یونیفارم کسی اور کے سکول کا استعمال کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ کسی اور سکول میں پڑھ رہا ہو اور قواعد اور ضوابط کسی اور سکول کے وہ چلا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے، تم اسلام قبول کر چکے ہو، اب تمام قاعدے، تمام ضابطے تم نے اسلام کے ادا کرنے ہیں۔ اگر اسلام کے اندر رہ کر تم دوسروں کے قواعد کو مد نظر رکھو گے اور دوسروں کے جو رسم و رواج ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو گے تو اسلام غیرت مند دین ہے، اسلام تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ لا اکراہ فی الدین، قبول کرنے میں تم پر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب قبول کر لیا ہے اب تم پر ضروری ہے کہ فرائض و واجبات کو بجا لانا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کہ جو اسلام قبول کر چکے ہو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، اب تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اب سخت گرمی ہے، تم نے گرمی کو مد نظر نہیں رکھنا بلکہ میرے رب کے فرمان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو، بڑا سخت کاروبار ہے، تم نے 11 مہینے کاروبار کیا ہے، ایک مہینہ اگر تم روزے رکھو گے اور کاروبار کو ذرا تم جو ہے وہ نارمل کر لو گے تو وہ ایک مہینہ جو تم روزے رکھو گے اس کی برکات باقی 11 مہینوں میں تمہیں نصیب ہوں گی۔ اگر تم اس مہینے کو اچھے انداز سے بسر کرو گے تو 11 مہینے تمہیں آسودگی نصیب ہوگی۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کتب علیکم الصیام، مومنین پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، ان کو رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا آگے سنیے، اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے
تو اس پر بھی اجر رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس تم نے فرض ادا کر دیا تو اب کافی ہے، نہیں، بلکہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اس کو بھی اجر دیا جائے گا، اگر کوئی دوسرا نیک عمل کرتا ہے اس کو بھی اجر دیا جائے گا، لیکن فرمایا کہ روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی تمام نیک اعمال کا اجر رب دے گا، لیکن جو روزہ رکھنے کا اجر ہے رب فرماتا ہے اس کا اجر میں خود ہوں۔ کہا کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، میرا دیدار تمہیں نصیب ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب کا دیدار نصیب ہو جانا۔ وہ رب کا دیدار کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے، کتنے انبیاء جو ہیں وہ دیدار الہی کی خواہش کا اظہار کرتے رہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیدار تمہیں عطا فرمائے گا، تمہیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی واضح نشین رہے، جب ماہ سیام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا رب کے حکم پر 11 مہینے مسلسل جنت کی سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنت ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے، اس کی جو دلکشی ہے وہ تو ویسے ہی بڑی دل کو بھا جانے والی ہے، وہ تو ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے۔ وہاں پر جب ہوا چلتی ہے تو گرد نہیں اٹھتی بلکہ کستوری اور مشک و عنبر جیسی خوشبوئیں چلتی ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ نہریں چلتی ہیں، کہیں پر دودھ کی نہر ہے، کہیں پر شہد کی نہر ہے، کہیں پر کوثر کی نہر چل رہی ہے، کہیں پر نہر سلسبیل چل رہی ہے۔ وہاں پر بڑی خوبصورت جو ہے وہ گھاس ہے، وہاں پر بڑی خوبصورت جو ہے وہ ازواج بھی رکھی گئی ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں۔ بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کہا کہ وہاں پر ایک جنتی جو خواہش کرے گا، خواہش اور سوال میں فرق ہے، خواہش دل میں پنپتی ہے، اس کے بعد دل و دماغ میں وہ بات آ جانے کے بعد وہ سوال بن کر کے زبان پر آتی ہے۔ کہا کہ زبان سے تم سوال نہیں کرتے، صرف دل کے اندر سوچتے ہو، تمہارے دماغ کے اندر خیال ابھرتا ہے۔ کہا کہ تمہارا وہ خیال سوال نہیں بنے گا کہ اس سے پہلے تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو وہ تو ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے، لیکن فرمایا 11 مہینے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کی سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ماہ سیام کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر رب کا قانون بھی بدل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوافل قرار دی گئی ہیں۔ اب جو چیزیں فرض ہیں ان کا جو اجر رکھا گیا ہے، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے نوافل کے ذریعے سے اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی جماعت رہ گئی، جماعت جب قضا ہوئی تو حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 27 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ان کے خیال میں یہ آیا کہ کیوں نہ مجھ سے جماعت تو رہ گئی ہے، میں اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 4 بار پڑھا، یہاں تک کہ 27 مرتبہ اس نماز کو ادا کر دیا۔ اب ان کا دل مطمئن تھا کہ ہاتف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، تو نے 27 نمازیں تو پڑھ لی ہیں، 27 نمازیں ہم نے قبول بھی کر لی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو اجر ہے اس کو تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو جو قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، فرض اور واجبات کے اجر کو کبھی بھی نوافل کے ذریعے سے نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا، نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور محافل میلاد وغیرہ کروانا یہ ہمارے لیے مستحب عمل ہے،
اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور جو ہے وہ محافل کے اندر شرکت بھی کرتا ہے اور بڑی بڑی محافل کے اندر شرکت کر کے وہاں پر حاضریاں بھی لگواتا ہے، وہاں پر نعتیں بھی پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں، اس کی وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی نفلی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ فرائض اور واجبات کو سر انجام نہیں دے گا۔ تو یہ فرائض اور مسنون عمل نوافل کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن جب ماہ صیام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون بھی بدل جاتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ماہ صیام کے اندر نفل ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور کہا اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرائض کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یار یہ ہم پر اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارے رب کا ہم پر رحمتوں کا نزول نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر طور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں، الہی میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی ابھی نہیں کرے گی، محض نیکی کی نیت کرے گی، تو اسے نیکی کا اجر عطا فرما دے گا۔ کہا ہاں ایک ایسی امت ہے، کہا الہی وہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے ایک امتی کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جب وہ اس کو کھولے گا اس کے اندر حج و عمرے لکھے ہوں گے، بڑا حیران ہوگا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہی میں نے کوئی حج تو کیا نہیں تھا لیکن یہ اجر اور ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے حج تو نہیں کیا لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تمہیں حج کا ثواب عطا کر دیا۔ تو کہا کہ الہی میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو نیکی ابھی نہیں کرے گی، محض نیکی کی نیت کرے گی تو اسے نیکی کا اجر عطا فرما دے گا، کہا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر یہ بصمیم قلب نیت کر لیں کہ ہم یہ جو آنے والا رمضان ہے جو آ چکا ہے اس کے اندر جتنے روزے ہیں ہم اس کو باقاعدگی کے ساتھ رب کی رضا کے لیے ضرور رکھیں گے، یہ ہم نیت کر لیں، ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم روزانہ نماز تراویح بھی پڑھیں گے اور تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم روزانہ جو قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کیا کریں گے۔ آپ یقین جانیے آپ یہ نیت کریں گے، ابھی ماہ صیام گزرا نہیں ہے، ہماری نیت پر سارے رمضان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہم پر رب کا احسان ہے۔ اسی طرح عرض کرتے ہیں الہی میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو نیکی ایک کرے گی تو اسے 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہا کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے ہم اس سے 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کہا ہاں ایک ایسی امت ہے، کہا الہی وہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ عرض کرتے ہیں الہی میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی عمریں بڑی تھوڑی ہوں گی لیکن ان کے پاس اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، کہا ہاں ایک ایسی امت ہے، کہا الہی وہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ہماری ہزاروں مہینے ہزاروں سال عمر نہیں ہوتی، ہزاروں سال ہماری عمر نہیں ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ لمبی عمر پالے تو وہ 100 تک جاتا ہے، 110 120 150 تک لگا لے، لیکن ہمارے لیے جو پیکج رکھے گئے ہیں ماہ صیام میں سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ماہ صیام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 1000 مہینے کی برابر اجر عطا فرماتا ہے، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ برابر نہیں کہا، یہ مجھ سے غلطی سے نکل گیا، آپ دیکھیں قرآن مجید، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات، اس کو برابر نہیں رکھا بلکہ اس کو بہتر کہا ہے۔ اور آپ دیکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے۔ ایک شخص 1000 مہینہ مسلسل عبادت کرتا ہے، وہ دن کو بھی عبادت کرتا ہے، رات کو بھی عبادت کرتا ہے، وہ سویر سے لے کر شام تک عبادت کرتا ہے، وہ اپنے شب و روز عبادت میں ہی بسر کرتا ہے، اور دوسرا شخص صرف ایک رات عبادت کرتا ہے۔ کہا کہ اتنا اجر اس کو نہیں ہے کہ جتنا اجر اس ایک رات کی عبادت کا ہم نے رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ وہ تو آج کے تمام رشتے جو ہیں، ماں کا رشتہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ماں کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آج بھی خلوص ہے، آج بھی للہیت اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے برابر محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک ماں ہے، وہ مالک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، اور یہ ماں اس لیے محبت کرتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے، یا جس نے جنم دیا ہے وہ اتنی محبت کرتی ہے، تو جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں اعضائے بدنیہ سے نوازا ہے، ایک ایک سانس ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ صاحبو، ہم نے اس مہینے کو احسن انداز سے بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ریاضت کریں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، خرابی ہے اس شخص کے لیے، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر ماہ سیام پایا لیکن عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کا قرب نہیں پا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ماہ سیام آتا، حضور علیہ السلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور عبادت و ریاضت میں زیادتی کیا کرتے تھے۔ حضور تو ویسے ہی بڑے عابد تھے، حضور تو ویسے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں، قرآن مجید کے اندر رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات عبادت نہ کیا کرو، کچھ دیر سو بھی لیا کرو۔ وہ تو ویسے ہی بڑے لمبے سجدے کیا کرتے، بڑے لمبے قیام کیا کرتے، لیکن جب ماہ سیام آتا تو اپنی عبادتوں میں مزید اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے برگزیدہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ ہمیں بتلائیں کہ آپ ماہ سیام کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا تھا تو ہم میں سے کسی ایک شخص کے دل میں بھی کسی کا کوئی بغض اور نفرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم ماہ سیام کی برکت سے تمام لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ معاف کرنے کا مزاج رکھیں اور یہ بات ذہن نشین رہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، غلطی ہو گئی، آپ نے ناراضگی اختیار کر لی، اب وہ شخص آپ سے معافی طلب کرنے نہیں آیا، اس نے سوری آپ کو نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود اب اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اچھا، آگے حضور کا فرمان سنیے، اتنا خوبصورت فرمان ہے، جی چاہتا ہے یار کمی ہو ہی جاتی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر معاف کر دینے سے تمہاری عزت میں کمی واقع ہو جائے تو وہ عزت کل قیامت کے دن مجھ محمد سے لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی چاہتا ہے یار عزت کم ہو ہی جاتی، کل قیامت کے دن حضور سے مل جاتی، لیکن میرے حضور نے ارشاد فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، اپنی بہنوں سے ناراض ہیں، والدین سے ناراضگی اگر رکھتی ہیں، اگر آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہیں، تو ماہ سیام کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ سب کو معاف کر دیں اور صلح کا ہاتھ آگے بڑھا لیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، سل من قطع کا، جو تم سے تعلق کو توڑنے کی کوشش کرے تم آگے بڑھ کر اس سے تعلق جوڑ لیا کرو۔ کہا کہ واعطی من حرم کا، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دیا کرو۔ کہا واعف عمن ظلم کا، جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اگر تم جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کرو گے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کہا کہ اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اگر تم یہاں پر رب کی مخلوق کو معاف کرو گے
تو وہ خالق تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اگر ہم رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماہ سیام کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ستھرا رکھیں، دل سے نفرت کو، کدورت کو، حسد کو، بغض کو، کینے کو باہر نکال دیں، اپنا دل باطن ستھرا کر دیں۔ یہ ماہ سیام کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی، ہماری روحوں کو اس کا فیضان نصیب ہوگا۔ اس درس قرآن میں میری طرف سے، ادارت المصطفیٰ کی طرف سے آپ کو یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ سیام کی برکات زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو باقاعدگی کے ساتھ ماہ سیام کے تمام روزے رکھنے اور نماز تراویح باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدنیا، وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الہی نماز ظہر ادا کی گئی، تلاوت قرآن مجید کی گئی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ستائش کی گئی، واعظ و نصیحت کی گئی، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ الہی ہم سب کو ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما، شر انسان سے، شر شیطان سے، شر نفس سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اپنا خاص کرم، اپنا خاص فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ الہی ہم سب کے دلوں میں نیکی کی محبت پیدا فرما۔ الہی ہم سب کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما۔ الہی ہم سب کے دلوں میں بدی کی نفرت پیدا فرما، ہم سب کے حلال رزق میں وسعت پیدا فرما، حرام کے ہر لقمے سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی پوری امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کا بکھرا ہوا شرازہ متحد فرما۔ الہی امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما۔ الہی جتنے بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرما۔ الہی جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ و مدینہ عطا فرما۔ الہی جن کی اولادیں ہیں الہی ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جتنے محتاج ہیں امت مسلمہ میں سب کی محتاجی کو دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب، اس مسجد کے خطیب صاحب، نمازی حضرات، منتظمین، معاونین، متعلقین، متوسلین، الہی سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ الہی ماہانہ درس قرآن کے لیے جتنے دوست احباب تگودو کرتے ہیں الہی سب کو جزائے خیر عطا فرما، جتنے لوگ تشریف لائے سب کو قدم قدم برکتیں عطا فرما، الہی سب کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرما۔ الہی ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کے خیر خواہوں کی خیر فرما۔ الہی ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو غیر مؤثر بنا دے، الہی ان کو غیر مؤثر بنا۔ الہی جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگا لیکن ہم سب کے لیے بہتر ہے الہی وہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔